اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسا کہ لاسٹ لیسن میں ہم نے یہ دیکھا کہ قریش مکہ نے اپنی پارلیمنٹ یعنی دارالندوہ میں کس طرح سے یہ پلان کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جان چھڑانے کے لیے ان کو اب قتل ہی کرنا پڑے گا، نعوذ باللہ۔ تو آج کا ٹاپک ہے ہمارا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہجرت۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قتل کی مجرمانہ قرارداد طے ہو چکی تو حضرت جبرائیل علیہ السلام اپنے رب تبارک و تعالیٰ کی وحی لے کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قریش کی سازش سے آگاہ کرتے ہوئے بتایا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہاں سے روانگی کی اجازت دے دی ہے، اور یہ کہتے ہوئے ہجرت کے وقت کا تعین بھی فرما دیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ رات اپنے اس بستر پر نہ گزاریں جس پر اب تک گزارا کرتے تھے۔ اس اطلاع کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ٹھیک دوپہر کے وقت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے گھر تشریف لے گئے تاکہ ان کے ساتھ ہجرت کے سارے پروگرام اور مرحلے طے فرمائیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ ٹھیک دوپہر کے وقت ہم لوگ ابو بکر رضی اللہ عنہ کے مکان میں بیٹھے تھے کہ کسی کہنے والے نے ابو بکر رضی اللہ عنہ سے کہا، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سر ڈھانکے تشریف لا رہے ہیں۔ یہ ایسا وقت تھا جس میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف نہیں لایا کرتے تھے، یعنی عموماً اس ٹائم نہیں آتے تھے وہ۔ ابو بکر رضی اللہ عنہ نے کہا، میرے ماں باپ آپ پر قربان، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس وقت کسی اہم ہی معاملے کی وجہ سے تشریف لائے ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے، اجازت طلب کی، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اجازت دی گئی اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اندر داخل ہوئے۔ پھر ابو بکر رضی اللہ عنہ سے فرمایا، تمہارے پاس جو لوگ ہیں انہیں ہٹا دو۔ ابو بکر رضی اللہ عنہ نے کہا، بس آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اہل خانہ ہی ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر میرے ماں باپ فدا ہوں۔ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ نے فرمایا، اچھا تو مجھے روانگی کی اجازت مل چکی ہے، یعنی ہجرت کی اجازت ہو گئی۔ ابو بکر رضی اللہ عنہ نے کہا، ساتھ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرے ماں باپ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر فدا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہاں، یعنی اب انہوں نے پوچھا کہ کیا ساتھ میں جاؤں گا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات فرما دی کہ ہاں۔ اس کے بعد ہجرت کا پروگرام طے کر کے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے گھر واپس تشریف لائے اور رات کی آمد کا انتظار کرنے لگے۔ ادھر قریش کے اکابر مجرمین یعنی بڑے بڑے جو ان کے مجرم سردار بنے بیٹھے تھے، انہوں نے اپنا سارا دن مکے کی پارلیمان دارالندوہ کے پہلے پہر کی طے کردہ قرارداد کے نفاذ کی تیاری میں گزارا، جس کا ذکر ہم پچھلی ایپیسوڈ میں پڑھ چکے ہیں کہ انہوں نے کیسے پلان کیا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قتل کیا جائے۔ اور اسی مقصد کے لیے ان کے اکابر مجرمین میں سے 11 سردار منتخب کیے گئے، جن کے نام یہ ہیں: ابو جہل بن ہشام، حکم بن عاص، عقبہ بن ابی معیط، نضر بن حارث، امیہ بن خلف، زمعہ بن الاسود، طعیمہ بن عدی، ابو لہب، ابی بن خلف، نبیہ بن الحجاج اور اس کا بھائی منبہ بن الحجاج۔ ابن اسحاق کا بیان ہے کہ جب رات ذرا تاریک ہو گئی اور یہ لوگ گھات لگا کر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دروازے پر بیٹھ گئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سو جائیں، تو یہ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ٹوٹ پڑے۔ ان لوگوں کا پورا وثوق اور پختہ یقین تھا کہ ان کی یہ ناپاک سازش کامیاب ہو کر رہے گی، یہاں تک کہ ابو جہل نے بڑے متکبرانہ اور پرغرور انداز میں مذاق اور استہزاء کرتے ہوئے اپنے گھیرا ڈالنے والے ساتھیوں سے کہا، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہتا ہے اگر تم لوگ اس کے دین میں داخل ہو کر اس کی پیروی کرو گے تو عرب و عجم کے بادشاہ بنو گے، پھر مرنے کے بعد اٹھائے جاؤ گے تو تمہارے لیے اردن کے باغات جیسی جنتیں ہوں گی، اور اگر تم نے ایسا نہ کیا تو ان کی طرف سے تمہارے اندر ذبح کے واقعات پیش آئیں گے، پھر تم مرنے کے بعد اٹھائے جاؤ گے تو تمہارے لیے آگ ہوگی جس میں جلائے جاؤ گے۔ یعنی وہ اس وقت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات کا مذاق بنا رہے تھے۔ بہرحال اس سازش کے نفاذ کے لیے آدھی رات کے بعد کا وقت مقرر تھا، اس لیے یہ لوگ جاگ کر رات گزار رہے تھے اور وقت مقررہ کے منتظر تھے، لیکن اللہ اپنے کام پر غالب ہے، اسی کے ہاتھ میں آسمانوں اور زمین کی بادشاہت ہے، اور جو چاہتا ہے کرتا ہے، جسے بچانا چاہے اس کا بال بیکا نہیں کر سکتا، اور جسے پکڑنا چاہے کوئی اس کو بچا نہیں سکتا۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے اس موقع پر وہ کام کیا جسے ذیل کی آیت کریمہ میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مخاطب کرتے ہوئے بیان فرمایا ہے کہ وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ
او یخرجوک ویمکرون ویمکراللہ واللہ خیر الماکرین۔ وہ موقع یاد کرو جب کفار تمہارے خلاف سازش کر رہے تھے تاکہ تمہیں قید کر دیں یا قتل کر دیں یا نکال باہر کریں، اور وہ لوگ داؤ چل رہے تھے اور اللہ بھی داؤ چل رہا تھا، اور اللہ سے بہتر داؤ والا کوئی نہیں۔ بہرحال قریش اپنے پلان کی نفاذ کی انتہائی تیاری کے باوجود فاش ناکامی سے دوچار ہوئے۔ چنانچہ اس نازک ترین لمحے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے فرمایا، تم میرے بستر پر لیٹ جاؤ اور میری یہ سبز خضری چادر اوڑھ کر سو رہو، تمہیں ان کے ہاتھوں کوئی گزند نہیں پہنچے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہی چادر اوڑھ کر سویا کرتے تھے۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم باہر تشریف لے آئے، مشرکین کی صفیں چیریں اور ایک مٹھی سنگریزوں والی مٹی لے کر ان کے سروں پر ڈالی، لیکن اللہ نے ان کی نگاہیں پکڑ لیں اور وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نہ دیکھ سکے۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ آیت تلاوت فرما رہے تھے، وَجَعَلْنَا مِن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِن خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ۔ ہم نے ان کے آگے رکاوٹ کھڑی کر دی اور ان کے پیچھے رکاوٹ کھڑی کر دی، بس ہم نے انہیں ڈھانک لیا ہے اور وہ دیکھ نہیں رہے۔ اس موقع پر کوئی بھی مشرک باقی نہ بچا جس کے سر پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مٹی نہ ڈالی ہو۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ابو بکر رضی اللہ عنہ کے گھر تشریف لے گئے اور پھر ان کے مکان کی ایک کھڑکی سے نکل کر دونوں حضرات نے رات ہی رات یمن کا رخ کیا اور چند میل پر واقع سور نامی پہاڑ کے ایک غار میں جا پہنچے۔ ادھر معاصرین وقت سفر کا انتظار کر رہے تھے، لیکن اس سے ذرا پہلے انہیں اپنی ناکامی اور نامرادی کا علم ہو گیا۔ ہوا یہ کہ ان کے پاس ایک غیر متعلق شخص آیا اور انہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دروازے پر دیکھ کر پوچھا کہ آپ لوگ کس کا انتظار کر رہے ہیں؟ انہوں نے کہا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا۔ اس نے کہا آپ لوگ ناکام و نامراد ہوئے، خدا کی قسم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو آپ لوگوں کے پاس سے گزرے اور آپ کے سروں پر مٹی ڈالتے ہوئے اپنے کام کو گئے۔ انہوں نے کہا بخدا ہم نے تو نہیں انہیں دیکھا، اور اس کے بعد اپنے سروں پر مٹی جھاڑتے ہوئے اٹھ پڑے، لیکن پھر دروازے کی دراز سے جھانک کر دیکھا تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نظر آئے۔ کہنے لگے خدا کی قسم یہ تو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سوئے پڑے ہیں، ان کے اوپر ان کی چادر موجود ہے۔ چنانچہ یہ لوگ صبح تک وہیں ڈٹے رہے۔ ادھر صبح ہوئی اور حضرت علی رضی اللہ عنہ بستر سے اٹھے تو مشرکین کے ہاتھوں کے طوطے اڑ گئے۔ انہوں نے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے پوچھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہاں ہیں؟ اور حضرت علی رضی اللہ عنہ نے کہا کہ مجھے نہیں معلوم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 27 صفر 14 نبوت بمطابق 12-13 ستمبر 622 عیسوی کی درمیانی رات اپنے مکان سے نکل کر جان و مال کے سلسلے میں اپنے سب سے قابل اعتماد ساتھی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے گھر تشریف لائے تھے، اور وہاں سے پچھواڑے کی کھڑکی سے نکل کر دونوں حضرات نے باہر کی راہ اختیار کی تاکہ مکہ سے جلد از جلد طلوع فجر سے پہلے پہلے باہر نکل جائیں۔ چونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو معلوم تھا کہ قریش پوری جاں فشانی سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تلاش میں لگ جائیں گے، اور جس راستے پر بھی پہلے ان کی نظر اٹھے گی وہ مدینہ کا کاروانی راستہ ہوگا جو شمال کے رخ پر جاتا ہے۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہ راستہ اختیار کیا جو اس کے بالکل الٹ تھا، یعنی یمن جانے والا راستہ جو مکہ کے جنوب میں واقع ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس راستے پر کوئی 5 میل کا فاصلہ طے کیا اور اس پہاڑ کے دامن میں پہنچے جو سور کے نام سے معروف ہے۔ یہ نہایت بلند، پرپیچ اور مشکل چڑھائی والا پہاڑ ہے۔ یہاں پتھر بھی بکثرت ہیں جن سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دونوں پاؤں زخمی ہو گئے، اور کہا جاتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نشان قدم چھپانے کے لیے پنجوں کے بل بھی چلتے رہے، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاؤں زخمی ہوئے۔ بہرحال وجہ جو بھی رہی ہو، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے پہاڑ کے دامن میں پہنچ کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اٹھا لیا اور دوڑتے ہوئے پہاڑ کی چوٹی پر ایک غار کے پاس جا پہنچے جو تاریخ میں غار سور کے نام سے معروف ہے۔ غار کے پاس پہنچ کر ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے کہا خدا کے لیے ابھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس میں داخل نہ ہوں، پہلے میں داخل ہو کر دیکھ لیتا ہوں، اگر اس میں کوئی چیز ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بجائے مجھے اس سے سابقہ پیش آئے گا۔
چنانچہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اندر گئے اور غار کو صاف کیا۔ ایک جانب چند سوراخ تھے جنہیں اپنا تہہ بند پھاڑ کر بند کیا، لیکن 2 سوراخ باقی بچ رہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے ان دونوں پر اپنے پاؤں رکھ دیے، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کی کہ اندر تشریف لے آئیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اندر تشریف لے گئے اور حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کی آغوش میں سر رکھ کر سو گئے۔ ادھر ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے پاؤں میں کسی چیز نے ڈس لیا، مگر اس ڈر سے ہلے بھی نہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جاگ نہ جائیں، لیکن ان کے آنسو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرے پر ٹپک گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھ کھل گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ابو بکر تمہیں کیا ہوا؟ عرض کی، میرے ماں باپ آپ پر قربان، مجھے کسی چیز نے ڈس لیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس پر اپنا لعاب دہن لگا دیا اور تکلیف جاتی رہی۔ یہاں دونوں حضرات نے 3 راتیں یعنی جمعہ، ہفتہ اور اتوار کی راتیں چھپ کر گزاریں۔ اس دوران ابو بکر رضی اللہ عنہ کے صاحبزادے عبداللہ رضی اللہ عنہ بھی یہیں رات گزارتے تھے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ وہ گہری سوجھ بوجھ کے مالک، سخن فہم نوجوان تھے۔ سحر کی تاریکی میں ان دونوں حضرات کے پاس سے چلے جاتے اور مکہ میں قریش کے ساتھ یوں صبح کرتے گویا انہوں نے یہیں رات گزاری ہے۔ پھر آپ دونوں کے خلاف سازش کی جو کوئی بات سنتے اسے اچھی طرح یاد کر لیتے اور جب تاریکی گہری ہو جاتی تو اس کی خبر لے کر غار میں پہنچ جاتے۔ ادھر حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے غلام عامر بن فہیرہ بکریاں چراتے رہتے اور جب رات کا ایک حصہ گزر جاتا تو بکریاں لے کر ان کے پاس پہنچ جاتے۔ اس طرح دونوں حضرات رات کو آسودہ ہو کر دودھ پی لیتے، پھر صبح تڑکے ہی عامر بن فہیرہ بکریاں ہانک کر چل دیتے۔ تینوں رات انہوں نے یہی کیا۔ مزید یہ کہ عامر بن فہیرہ حضرت عبداللہ بن ابی بکر رضی اللہ عنہ کے مکہ جانے کے بعد انہی کے نشانات قدم پر بکریاں ہانکتے تھے تاکہ نشانات مٹ جائیں۔ ادھر قریش کا حال یہ تھا کہ جب منصوبہ قتل کی رات گزر گئی اور صبح کو یقینی طور پر معلوم ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے ہاتھ سے نکل چکے ہیں تو ان پر گویا جنون طاری ہو گیا۔ انہوں نے سب سے پہلے اپنا غصہ حضرت علی رضی اللہ عنہ پر اتارا، آپ کو گھسیٹ کر خانہ کعبہ تک لے گئے اور ایک گھڑی زیر حراست رکھا کہ ممکن ہے ان دونوں کی خبر لگے، لیکن جب حضرت علی رضی اللہ عنہ سے کچھ حاصل نہ ہوا تو ابو بکر رضی اللہ عنہ کے گھر آئے اور دروازہ کھٹکایا۔ حضرت اسماء بنت ابی بکر یعنی حضرت ابو بکر کی بیٹی حضرت اسماء برآمد ہوئی۔ ان سے پوچھا، تمہارے ابا کہاں ہیں؟ انہوں نے کہا، بخدا مجھے نہیں معلوم کہ میرے ابا کہاں ہیں۔ اس پر کمبخت خبیث ابو جہل نے ہاتھ اٹھا کر ان کے رخسار پر اس زور کا تھپڑ مارا کہ ان کے کان کی بالی گر گئی۔ اس کے بعد قریش نے ایک ہنگامی اجلاس کر کے یہ طے کیا کہ ان دونوں کو گرفتار کرنے کے لیے تمام ممکنہ وسائل کام میں لائے جائیں۔ چنانچہ مکے سے نکلنے والے تمام راستوں پر خواہ وہ کسی بھی سمت جا رہا ہو نہایت کڑا مسلح پہرا بٹھا دیا گیا۔ اس طرح یہ اعلان عام بھی کیا گیا کہ جو کوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ابو بکر رضی اللہ عنہ کو یا ان میں سے کسی ایک کو زندہ یا مردہ حاضر کرے گا، اسے ہر ایک کے بدلے 100 اونٹوں کا گراں قدر انعام دیا جائے گا۔ اس اعلان کے نتیجے میں سوار اور پیادے اور نشانات قدم کے ماہر کھوجی نہایت سرگرمی سے تلاش میں لگ گئے اور پہاڑوں، وادیوں اور نشیب و فراز میں ہر طرف بکھر گئے، لیکن نتیجہ اور حاصل کچھ نہ رہا۔ تلاش کرنے والے غار کے دہانے تک بھی پہنچے، لیکن اللہ اپنے کام پر غالب ہے۔ چنانچہ صحیح بخاری میں حضرت انس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ ابو بکر رضی اللہ عنہ نے فرمایا، میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ غار میں تھا، سر اٹھایا تو کیا دیکھتا ہوں کہ لوگوں کے پاؤں نظر آ رہے ہیں۔ میں نے کہا، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اگر ان میں سے کوئی شخص محض اپنی نگاہ نیچی کر دے تو ہمیں دیکھ لے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ابو بکر خاموش رہو، ہم 2 ہیں جن کا تیسرا اللہ ہے۔ ایک روایت میں الفاظ یہ ہیں، ما ظنک یا ابا بکر باثنین اللہ ثالثہما، ابو بکر ایسے 2 آدمیوں کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے جن کا تیسرا اللہ ہے؟ حقیقت یہ ہے کہ یہ ایک معجزہ تھا جس سے اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مشرف فرمایا۔ چنانچہ تلاش کرنے والے اس وقت واپس چلے گئے جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے درمیان اور ان کے درمیان چند قدم سے زیادہ کا فاصلہ باقی نہ رہ گیا تھا۔ تو آج کا سبق ہم یہیں تک مکمل کرتے ہیں۔ کل انشاءاللہ نیکسٹ ایپیسوڈ میں ہم یہ دیکھیں گے کہ کس طرح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سے آگے مدینہ کی راہ لی۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔